ایکسکلوسیو سٹوری جو کلاسرا صاحب کے پاس ہے شیخ رشید کی وزارت کے حوالے سے، کلاسرا صاحب وہ کیا ہے جس کا آپ نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ شیئر کریں گے؟ سنیں سر، ویسے تو پورا پروگرام ہونا چاہیے تھا اس پہ. شیخ صاحب سر، میری یہ ان کے بارے میں رہا ہے، وہ پوری دنیا کو وہ چلا سکتے ہیں، ماسوے وزارت یا ریلوے کو پوری دنیا چلوا لیں ان سے. امریکہ چلوا لیں، برٹن چلوا لیں، پورا یورپ چلاتے ہیں، انڈیا چلوا لیں. ایون مودی صاحب کو مشورے چاہیے ان سے لیے جا سکتے ہیں. اگر یورپ کو چاہیے، جانسن کو چاہیے، ٹرمپ صاحب کو چاہیے، شیخ صاحب ہمارے جو ہیں ان کے پاس حاضر ہیں، بڑے مشہور ہیں. ماسو ہے اپنی وزارت کے. اتنی شیم فل قسم کی ان کی پرفارمنس کی رپورٹ پچھلی کیبنٹ میں ہوئی ہے، پیش ہوئی ہے سر. یہ 6 اکتوبر کو یہاں پہ اجلاس ہوا. کچھ ذرائع سے میں نے کچھ چیزیں تھوڑی سی پتہ کی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو کام یہ عمران خان صاحب کہتے تھے میرے پاس 200 پروفیشنل ہیں، آنے تو دیں جناب، ہم یہاں پہ وہ کہتے ہیں پھٹیاں باندھ دیں گے. اب ان کو بندہ ملا ہے کون؟ شیخ رشید ملا ہے، جس کو ٹکے کے انٹرسٹ نہیں ہے. ماں سے پاکستان پرویجز کے علاوہ، مار دھاڑ کے علاوہ، جملے سازی اور سارا دن رٹا لگائے رہتے ہیں. بندے رکھے ہیں کچھ اسپیچ رائٹر جو ان کو جملے بنا کے دیتے رہتے ہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں. اتنی اہم آپ کی یہ وزارت تھی ریلوے کی. عمران خان صاحب نے سب سے بڑا ظلم کیا. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب انہوں نہیں لگایا. یہ اپنے شیخ صاحب از ون آف دا ایگزامپل. ان کو پولیٹیکل کوئی عہدہ دیتے، ساتھ میں تگڑا سا بجٹ دیتے. شیخ صاحب یہ آپ اس کے بعد بجٹ بھی کھائیں اور تقریریں بھی کریں، کم از کم اس کو ریلوے کو چھوڑ دیں. اب سنیں ذرا جو کیبنٹ میں پیش ہے عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں ہی از دا بیسٹ مین، کیونکہ سیاسی طور پر جملے بازی کر لیتا ہے. کوئی ٹکے کی یہ ان کے سامنے پیش ہوئی ہیں ساری چیزیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جناب یہ جو ان کی وزارت ہے ان کی شیخ صاحب کی، وہ رپورٹ سپریم کورٹ کی پیش کی گئی ہے کیبنٹ کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کیبنٹ کے سامنے ذرا عمران خان صاحب کو بتائیں کہ آپ کے وزیر صاحب شیخ رشید صاحب کی کیا وہاں پہ وہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیر سینز ٹو بی نتھنگ ان سائٹ، کہ آپریشن ان کے نہیں ہو رہے. ریلوے کے سر کوئی وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہو رہے، کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پہ ٹکے کا وہ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا. اور اس کے جو امپلائیز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہے گے کہ وہ ریلوے کو آ کے پراپرلی اس کو آپریٹ کر سکیں، اس کو چلا سکیں. اور حکومت کو بڑی اس وقت سخت ضرورت ہے کہ ریلوے کو سیریس لے. ٹاپ سے باٹم تک اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے جو کھیل رہی ہے نا ریلوے، کچھ اس کے لیے ہمیں پلان بتائیں اور کوئی ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے. یہ جناب یہ 3 مہینے پہلے انہوں نے پلان پیش کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن اس پہ نہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. انہوں نے جولائی میں انہوں نے کہا ہمیں دوبارہ 1 مہینے میں رپورٹ پیش کریں. جولائی اگست 3 مہینہ رپورٹ ابھی تک سپریم کورٹ کو نہیں پیش کی گئی. ان کو ڈیم کیا کر لے گی سپریم کورٹ ہمارا وہاں پہ. شیخ صاحب کی جو اچھا اس کے بعد انہوں نے بنا لیا جناب وہ جاب سیکر ہیں ہمیشہ ساری عمر کے 80-85 سال عمر ہو گئی. اب وہ جو ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو کہا تھا اب وزارت شیخ رشید کی ہے، وہاں پہ بیوروکریسی علیحدہ بیٹھی ہے، زکوٹے بیٹھے. انہوں نے اس کے ذمہ لگایا ڈاکٹر عشرت صاحب کے ذمہ کہ آپ نا اس میں ہمیں بتائیں ہم نے امپروو کیسے کرنا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ بڑے آپ کو پتہ نا یہ جو ورلڈ بینک کا پڑھ کے آ گیا، IMF کا پڑھ کے آ گیا، باہر سے جو پڑھے لکھے ماشاءاللہ آتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں کنسلٹنٹ لگاؤ، یہاں پہ فلاں جگہ پہ ایک بندہ لگا دو، اس کو ایسے کر لیتے ہیں. ان کا جو اسٹرکچر پلان پیش ہوا ہے کیبنٹ میں میٹنگ میں، سورسز کہہ رہے ہیں، اس میں سب لوگوں نے اٹھا کے اس کا تیا پانچا کیا ہے کہ بیکار ہے. اس میں پراپر طریقے کا آپ نے چیزیں جو سپریم کورٹ نے آپ کو کہی تھی وہ کی گئی. اس میں سیکریٹری کیبنٹ احمد نواز سکھیرا صاحب نے اعتراضات اٹھائے. اس کے بعد پرنسپل سیکریٹری جو ہیں یہاں پہ اعظم خان صاحب ہیں، انہوں نے اعتراضات اٹھائے. پھر پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو سمری تیار کر کے کیبنٹ میں پراپر ہوم ورک نہیں ہے، نہ انہوں نے لا ڈویژن سے بات کی ہے، نہ انہوں نے فنانس سے بات کی ہے، نہ انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کی ہے. شیخ صاحب کو کون عمران خان صاحب کی جرأت ہے وہ شیخ صاحب پہ تنقید کریں؟ جیسے بینظیر بھٹو صاحب مصطفیٰ کھر سے ڈر کے ان کو کیبنٹ میں لے آئی تھی نا کہ بہر رہا تو زیادہ خطرناک ہوگا میرے لیے، وہاں زیادہ تقریریں کرے گا. عمران خان صاحب بھی شیخ رشید کے شر اور اس کی تقریروں کے ڈر سے ان کو وزیر بنایا ہوا ہے. ادروائز ان کی پرفارمنس کے ڈاکومنٹس ان کے سامنے پیش کیے گئے نا خان صاحب کے، خود ان کے سامنے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ ہاں آپ کی ریلوے سب سے یہ ML بن رہا ہے. مجھے بتائیں چائنیز کیا یہ چائنیز پورے ملک میں 1 نہیں 10 ML بنا دیں، اس پور آپ کی اس میں ہے، آپ کی پرائرٹی نہیں ہے، پرائم منسٹر کی نہیں ہے، آپ کی وزیروں کی نہیں ہے، آپ کی کیبنٹ کی نہیں ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے اور آپ کو بتائے کہ جناب آپ نے کیسے امپروو کرنی ہے. پوری دنیا کوشش کر لے. پہلے انگریزوں نے کر کے دیکھ لی سر، وہ ناکام ہوئے. اس سے پہلے یہ مغل نئے آئے تھے، انہوں نے کی. باقی آپ حملہ آور ہے، لوگ ہے، سب نے کوشش کی کہ ہم ہندوستان پاکستان کو ٹھیک کر کے دیں گے. حضور سارے ناکام ہوئے. اب کی دفعہ یہ چائنیز پوری کوشش کر کے دیکھ لیں، ہم نے ریلوے ٹھیک کر کے دینی ہے، آپ کو ML کر کے دینا ہے، ہم نے بلینز لگانے، یہ ناکام ہی ہوں. اسد عمر ہمیں یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ جناب آن ٹریک ہے ML بان اور چائنیز بالکل اگلے سال سے یہ کام شروع کرے گا. مگر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈیلیور کرنا ہے، یہ ریلوے لائن کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ اس کی فینسنگ دونوں طرف سے ہونی ہے. وہ قبضہ کس نے چھڑانا ہے، وہ فینسنگ کس نے کرنی ہے، کم از کم وہ ہمیں 2-3 مہینے میں ہی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. فالو کروں گا ابھی
बहुत कुछ है इसमें। आमिर साहब, कल जलसा होने जा रहा है, डिफरेंट बैनर्स पर जो हम देख रहे हैं कि महंगाई ख़त्म तहरीक का नाम दिया जा रहा है। इमरान खान साहब भी इसी महंगाई को पॉइंट बनाकर जलसे जुलूस करते थे। अब जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? नहीं, आगे तो ये देखेंगे अगर कि क्या ये पूरा महीना धमा चौकड़ी रहेगी। और ख़तरनाक बात ये होती है कि कई दफ़ा भी चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं। हम कह तो रहे हैं कि जनाब 126 दिन का नतीजा नहीं निकला, मगर उसमें आपको दाद देनी पड़ती है उस वक्त की PMLN की गवर्नमेंट को कि उन्होंने वायलेंस नहीं होने दिया, 126 दिन कंट्रोल करके रखा। ये मॉब को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मॉब किसी तरफ भी चल जाए, एकदम से 1977 की जो मूवमेंट थी, हम तो छोटे छोटे थे, याद है, मगर ये कि एकदम से वायलेंस स्टार्ट हो गया था, हालांकि सारा प्लान था, सब कुछ था, तो फिर रुकता ही नहीं है चीज़ें। तो अभी इस वक्त वैसे ही हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारे दुश्मन जो हैं तखरीबकारी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जी लोग CPEC से नाला हैं, फिर जो है कोरोना चल रहा है। सो एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं ना, इम्पॉन्डरेबल्स, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बेताशा हैं, बड़े वेरिएबल्स हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो इसलिए इजी भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ हाँ जी कर लें, कोई कुछ नहीं होता, बड़ा होता है। बात ये है कि नून लीग की तो समझ आ जाती है कि कुछ हद तक पीपल्स पार्टी भी, कि उनके पास वो दीवार के साथ लग गए थे, वो जो डील मांग रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। उनका ख्याल था कि जनाब ये इससे हमारी जान छूट जाएगी, वो नहीं छूटी, तो इसमें शायद कुछ बेहतर हो, वरना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या बाहर रहेंगे या जेल में रहेंगे। और आगे शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के भी यही है, मरियम भी बेल के ऊपर हैं इस वक्त भी जो है, तो उनके लिए तो समझ आती है। जो समझ नहीं आती है, जो कि डूएबल है, जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन होती हैं, गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास हमेशा ऑप्शंस होती हैं, हमेशा पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल, कम अज़ कम लोगों को उम्मीद ही दे देते। क्या चीज़ रोकती रही है इमरान खान साहब को 2 साल के अंदर कि एवरी नाउ एंड देन एक जेस्चर दें कि जनाब ये मुझसे गलतियाँ हुई, हम रॉन्ग ट्रैक पे गए, मैं ये काबीना में तब्दीली कर रहा हूँ। वो पता चलता है कि वन आफ्टर अनदर वो 50 तक पहुँच गई है। वो जो है ना, अब टोटल मिला जुला के SAPM एडवाइज़र 49-50 तक वो पहुंच चुकी है। तो और उसमें कोई, और कहते थे 10 रखूंगा, और मिसालें देते थे कि अमेरिका में 10 लोग होते हैं, वहाँ होते हैं, वो कहेंगे तो कल वो भी क्लिप हम निकाल के चला देंगे, वो भी चला देंगे। तो दूसरा ये है कि लोगों को बादशाह का काम, प्राइम मिनिस्टर का काम, गवर्नमेंट का काम होता है उम्मीद लाए रखना कि चलो आज घबराना नहीं है, मगर कल हालात ठीक हो जाएं। यहाँ ये है कि लोगों को वो इन्होंने उम्मीद तोड़ दी है, ना सिर्फ कि अपने मुखालफों की, अपने वर्कर की। आप देखें ना, जब बहुत ज़्यादा ये जो आगे बहस कर रहे थे हम कि नून लीग के साथ पोलराइजेशन हो गई हुई है, हर थड़े पे, हर महल्ले में, हर गांव में, हर चौराहे पे 2 मुखालिफ पाकिस्तान में बैठे लड़ते रहते हैं, और तेरी पार्टी अच्छी है कि मेरी पार्टी अच्छी है। इस वक्त जो PTI का है ना, वो बेचारा भी तकलीफ में है, डिफेंसिव पे है, क्योंकि महंगाई है, क्योंकि उसके भी जब वो नहीं कह सकता खुलेआम कि जब उसका बिजली का बिल आए तो वो महल्ले में भी नहीं ऊंची कह सकता कि जनाब मेरी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया या ये मेरा गुजारा नहीं चलता। वो कहते हैं अच्छा जी, वो फिर बताना देते हैं ना वो, हालांकि हम कोशिश करते रहे हैं। बहरहाल साहब, हमारी एक पोजीशन रही हुई है कि जनाब हमने दिल नहीं देना है, डे टू डे बेसिस पे चले, इशू टू इशू चले कि जनाब यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये है, कोशिश करते हैं। कई दफ़ा नहीं भी शायद कामयाब होते हैं, मगर कोशिश ज़रूर करते हैं। मगर लोग हमें भी ताने देते हैं क्योंकि हम नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंटें होती थी उनकी मुखालफत करते रहते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम PTI के बहुत बड़े सपोर्टर हैं जो है। तो वो कहते हैं अच्छा जी शौक पूरा हो गया।